پیارے ناظرین، بچپن سے ہم اڑنے والے سانپوں کی کہانیاں سنتے آئے ہیں، تو کیا یہ ایک حقیقت ہے یا یہ بھی بچپن والی چاند کی اماں کی کہانی کی طرح ایک فسانہ ہے؟ اینیملز ویلی لایا اپنے ناظرین کے لیے اڑنے والے سانپوں کی حقیقت۔ ناظرین، ہوا میں اڑنے والے سانپ بے شک کسی خواب یا کسی فلم کا سین لگتے ہیں، مگر جنوب مشرقی ایشیا میں یہ ایک حقیقت کی طرح ہیں۔ دراصل ان علاقوں میں کچھ ایسے سانپ پائے جاتے ہیں کہ جو ہوا میں اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سانپ ایک درخت سے دوسرے درخت تک ہوا میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، جس سے یہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسے سانپوں کی تقریباً 5 اقسام ہیں جو ہوا میں اڑ کر خاطر خواہ فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ سانپ ظاہری طور پر عام سانپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ گھنے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی لمبائی تقریباً 2 سے 4 فٹ تک ہوتی ہے، اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پروں کے بغیر کیسے اڑ سکتے ہیں؟ دراصل جنگل کی زندگی میں بقا کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ قدرت نے جانور کو شکار کرنے اور شکاری سے اپنا دفاع کرنے کے لیے مختلف ہنر عطا کیے ہیں۔ ان سانپوں کا ہوا میں اڑنا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو ناظرین، یہ اصل میں رینگنے والے سانپ ہوتے ہیں جن کو قدرت نے اضافی صلاحیت دے رکھی ہے کہ یہ ہوا میں لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ یہ اڑنے کے لیے اپنے جسم کو ایک سپرنگ کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہوا میں اڑتے ہوئے ان کا جسم چپٹا ہو جاتا ہے، جس سے یہ ہوا کی سمت اور رفتار کو جہاز کی طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ان کو اڑنے والے سانپوں کے بجائے گلائیڈر سانپ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ وہ روایتی اڑنے کے انداز کے برعکس ہوا کی لہروں پر تیرتے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ بلندی تک تو نہیں جا سکتے، لیکن ان کی گلائیڈنگ ٹیکنیک تمام اڑنے والے جانوروں کی نسبت اچھی ہے۔ یہ سانپ کسی غیر متوقع صورتحال میں ہوا میں اپنی سمت تبدیل کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ ان کی خوراک زیادہ تر چھپکلی یا مینڈک وغیرہ ہوتی ہے۔ تو جناب، اڑنے والے سانپ تو حقیقت نکلے۔ ارے آپ تو پریشان ہو گئے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا زہر بس چھوٹے جانوروں مثلاً چھپکلی یا مینڈک کے لیے جان لیوا ہوتا ہے، اور انسان وغیرہ کے لیے یہ سانپ بے ضرر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اکثر ممالک میں ان کو گھروں میں پالنے کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سائنسدان ان کی گلائیڈنگ ٹیکنیک پر تحقیق کر رہے ہیں جو کہ شاید روبوٹس میں استعمال ہو سکتی ہے۔